وہ صحیح بخاری میں واقع ایک حبشی عورت کا، مسجد جس کا خیمہ تھا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومن کے پاس جایا کرتی تھی، ان کی خدمت کرتی۔ ایک دن ایک شعر پڑھ کر رو پڑی، یوم الوشاح من تعاجیب ربنا الا انہ من دارات الکفر انجانی۔ وشاح والا دن کتنا عجیب تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی قدرت کے عجیب کرشمے دیکھے۔ وشاح والا دن، اور سب سے بڑا کرشمہ یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دار کفر سے نکال دی اور دار اسلام میں پہنچا دی، کفار کے بیچ سے نکال کر نبی علیہ السلام کے صحابہ اور نبی علیہ السلام کی صحبت میں بٹھا دی۔ یہ سب سے عجیب اللہ کی قدرت کی نشانی۔ سیدہ عائشہ نے روک لیا، بٹھا لیا کہ یہ کیا قصہ ہے، تم رو رہی ہو، تمہیں زاروں خطا۔ وہ کہتی ہے کہ میں ایک قوم کی لونڈی تھی اور ایک بچے کی نگہداشت میری ذمہ داری تھی، اس کو کھلانا پلانا، صاف کرنا، نہلانا، یہ میرا کام تھا، ڈیوٹی تھی۔ اس کے گلے میں ایک یمن کا موتیوں کا ہار تھا، سرخ موتیوں کا ہار، یمن کا وشاح۔ وشاح کا معنی سرخ موتی، یوم الوشاح یعنی سرخ موتیوں کا دن۔ تو میں نہلانے کے لیے وہ ہار اتارا اور ساتھ رکھ دیا۔ ایک چیل نے سمجھا یہ گوشت کی بوٹی ہے، اس پہ جھپٹ پڑی اور ہار اٹھا کے لے گئی۔ اب میری کمبختیاں کہ ہار بہت قیمتی تھا، کہ تم یہ بہانہ بنا رہی ہو، یہ تم جھوٹ بول رہی ہو، چیل کا ہار سے کیا تعلق ہے، تم نے کہیں چھپا لیا، چوری کر لیا۔ میرے سامان کو دیکھا گیا، کمرے کو دیکھا گیا، برآمد نہ ہوا، حتیٰ کہ پنچایت میں فیصلہ ہوا کہ اس کو پنچایت کے سامنے کھڑا کر کے برہنہ کیا جائے، بے لباس کر دیا جائے، اس نے اندر کہیں چھپا رکھا۔ اب پنچایت قائم ہے، مجھے کھڑا کر دیا گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس قوم پر جب کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو یہ کسی اللہ کو پکارتی، کہ بت ہیں یہ لات و منات و عزا اور نائلہ سب کو بھول جاتی، کوئی مشکل گھڑی کسی اللہ کو پکارتی۔ وہ اللہ کو میں جانتی نہیں، میں اسی کو پکارتی، یا اللہ مجھے اس ذلت سے بچا دے، پوری قوم کے سامنے برہن کی، مجھے اس سے بچا دے۔ اللہ نے دعا سن لی۔ کہ ایک موہوم سا تعلق، اللہ کی معرفت نہیں، ایک موہوم سا تعلق ہے۔ پنچایت وہیں قائم، وہ چیل وہاں سے نیچے اتری اور سب کے سامنے وہ ہار موتیوں کا پھینک کے اڑ گئی، واپس چلی گئی۔ اس کا کردار واضح ہو گیا، امانت ثابت ہو گئی اور ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب اللہ کی جو قدرت کی بڑی نشانی، اللہ نے میرے دل کو اچاٹ کر دی، حالانکہ نہ کوئی میرا قبیلہ تھا، نہ کوئی باپ، نہ ماں، نہ شوہر، چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں، بس دل اچاٹ ہو۔ کوئی موقع مجھے ملے میں اس قوم کو چھوڑ جاؤں اور کہیں چلی جاؤں، مگر تنہا تو نہیں جا سکتی۔ رستہ کیسا ہو، کیسے ڈاکو لٹیرے مل جائیں، یا کوئی جنگل ہو، درندے، ان کا لقمہ بن جاؤ۔ تو کسی قافلے کی آمد کی منتظر تھی، رات کو سوتی نہیں تھی۔ ایک دن دور سے محسوس ہوا قافلہ ہے، جانوروں کے چلنے کی آوازیں اور لوگوں کا گفتگو کی۔ وہ خاموشی سے نکلی اور قافلے میں شامل ہو گئی۔ اللہ نے کیسا سنا اس کو، کیسا پکڑا اسے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا قافلے والے اسی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بار بار کبھی الحمدللہ، کبھی سبحان اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام بار بار گونج رہے ہیں، جملوں پر، لفظوں پر۔ میں بڑا مطمئن ہوئی کہ جس اللہ کو میں نے پکارا تو میری سن لی، اسی اللہ کو ماننے والے ہیں، اسی اللہ کو ماننے والے۔ کیسا اللہ نے قبول کر لیا۔ اور میں نے محسوس کیا کہ کسی شخصیت کا بار بار نام ہوتا ہے، کبھی قال رسول اللہ اور کبھی محمد الرسول اللہ۔ میں نے سمجھ لیا کہ ان کا قائد اور لیڈر رسول اللہ ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ملنے کا اشتیاق اللہ نے پیدا کر دیا۔ دیکھیں یہ موہوم سا تعلق کہاں سے کہاں لے گیا، حتیٰ کہ مدینہ آ گیا، نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہو گئی اور نبی نے بڑی تکریم دی۔ میں اس خاتون کا خیمہ مسجد میں گاڑ دوں،
مسجد میں کاٹ دو، اللہ کے گھر کا پڑوس جس کو حاصل ہو جائے، باجماعت نمازیں پڑھے، مسجد کی صفائی کرے، بذات خود ایک بہت بڑی نیکی، اور صحابہ اس کی میزبانی کر رہے ہیں، شرف حاصل کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں، کوئی صحابی کہتا ہے میری مہمان بنے، میں اس کو کھانا بھیجوں، میں اس کو کھانا بھیجوں، سارے صحابہ اس کی ضیافت کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ام المومنین کی رفاقت، سیدہ عائشہ رضی کا حجرہ ساتھ ہی تھا، بار بار وہاں جانا، ان سے ملنا، دین سیکھنا، ان کی صحبت میں لمحات گزارنا، یہ رفاقت سب سے قیمتی تھی۔ تو اللہ نے کتنا سن لیا، کتنا ساتھ دیا، محبوب تعلق، اسلام قبول کر لیا، نبی علیہ السلام کی صحبت مل گئی، صحابہ کی رفاقت مل گئی، ام المومنین کی شاگردیں مل گئی، یہ اللہ کو پکارنے کا تعلق باللہ کا صلہ ہے۔ اب تک یہ تعلق اور اس کے آثار ختم نہیں ہوئے۔ ایک رات وہ فوت ہو گئی، صحابہ نے سوچا اللہ کے نبی کو کیا بتانا، اس کا جنازہ پڑھ کے دفن کر دی، مدینے کی قبر نصیب ہو گئی، صحابہ کا جنازہ نصیب ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا وہ خاتون نظر نہیں آ رہی، عرض کیا وہ تو رات فوت ہو گئی اور ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دی، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ فرمایا کہ دلونی علی قبرہا، یہ بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ اللہ اکبر، سید ولد آدم، اکرم الرسل، اکرم الخلائق اس کی قبر کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ نے قبر پر کھڑے ہو کے اس کا جنازہ پڑھا، اس کے لیے دعائیں کی۔ یہ تعلق باللہ ہے، یہ انسان اگر اختیار کر لے اور اس تعلق کی راہ پر چل کر عمل صالح شروع کر دے تو قدم قدم پر جنت کے وعدے موجود ہیں۔